السلام علیکم ناظرین، تمہارے بھائی کو اعتکاف کی حالت میں حراست میں لے کر بلاد مصر کی حکمیت سے ہمیشہ کے لیے معزول کر دیا گیا ہے۔ ملک الناصر نے نجم الدین ایوب سے کہا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نجم الدین ایوب کو جانے کیوں یقین نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں تمہارے علم میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ یہ سب کارروائی جمال الدین المراہی نامی امیر نے کی ہے اور نئے سلطان کے تقرر کے لیے نام بھی طلب کر لیے ہیں۔ مجھے یہ سب اطلاعات آج صبح ہی ملی ہیں، اور یہ رہا وہ خط جو تمہارے بھائی نے مجھے لکھا تھا۔ اس نے ایک نامہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، نجم الدین ایوب کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اسے زندہ درگور کر دیا گیا ہو۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی حکومت چھین جائے یا اسے قید کر دیا جائے، یہ اس کی قوت برداشت سے باہر تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس نامہ کو کھولا اور پڑھتا چلا گیا۔ آخر میں صبح تو مہر اس کے بھائی کی ہی تھی۔ یہ بڑا سخت صدمہ تھا جسے اس نے نہایت تکلیف سے برداشت کیا تھا۔ ملک الناصر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے بھائی یہی سچ ہے جو ہم دونوں کے لیے نہایت تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ میں اب یہ خواہش کروں گا کہ تم تمام پرانی باتوں اور رنجوں کو بھلا کر میرے ساتھ شاہی محل میں چلو اور مجھے میرے سابقہ سلوک کی تلافی کا ایک موقع دو۔ اس کے لہجے میں اپنایا چھلک رہی تھی۔ نجم الدین ایوب قریباً روتا ہوا اس کے گلے لگ گیا۔ وہ اس کے حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ عید الفطر کے دن نجم الدین ایوب اپنے رفقا کی جماعت کے ساتھ شاہی محل چلا آیا۔ اسے اب بلاد مصر کی حکومت کو نہ صرف ایوبی خاندان میں واپس لانا تھا بلکہ اپنے بھائی کو بھی گھنونی سازش سے بچانا تھا۔ یہی دو مقصد تھے جن کی خاطر وہ ملک الناصر کی ہر بات تسلیم کر رہا تھا۔ ناظرین، متی الدین کو منگولوں کی سرزمین پر بھٹکتے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ وہ جن گھڑ سواروں کے تعاقب میں نکلا تھا انہیں تو اسی رات میں کھو چکا تھا۔ اسے اب کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ کس جانب سفر کرنا چاہیے۔ اس نے ایک چشمے پر ٹھہر کر اچھی طرح نہاد ہو کر اپنی حالت قدرے سنواری۔ چشمے کا پانی بڑا یخ بستا تھا، مگر اسے پریشانی نے اتنا مگن کر ڈالا تھا کہ وہ پانی کی یخ بستگی کو بھی فراموش کر گیا۔ اس نے نہایت خشوع و خضوع سے خدا کے حضور گڑ گڑا کر غیبی مدد کی استدعا کی۔ وہاں سے نکل کر وہ مشرق کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ یہ تو برکئی خان کی رفاقت کا ثمر تھا کہ اسے کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈنے میں ذرا بھی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس کے ہمراہ رہ کر وہ کئی ایسی چیزوں سے آگاہ ہو چکا تھا جن سے وقت پڑنے پر پیٹ کی آگ کو سرد کیا جا سکتا تھا۔ راہ میں جہاں کہیں اسے ایسا پودا دکھائی دیتا تو وہ فوراً اسے مطلوبہ مقصد پورا کر لیتا۔ وہ مسلسل محو سفر رہا، دن رات میں بدلتا رہا اور رات دن میں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسے دن اور رات کے گزرنے کا احساس ختم ہونے لگا۔ وہ صحیح طرح شمار کرنے سے قاصر ہو گیا کہ اسے ازکئی قبیلے سے نکلے ہوئے کتنے روز بیت چکے ہیں۔ وہ اور اس کا گھوڑا دونوں کسی نامعلوم منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ ایک صبح اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا پھینکا ہو۔ وہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا جسم پانی سے شرابور تھا۔ عالم مدہوشی میں اسے خیال آیا کہ رات کو سوتے وقت تو آسمان بالکل صاف تھا، مگر کسی پیر بارش شروع ہو گئی ہوگی اور اسے نیند کے خمار میں پتہ ہی نہ چل سکا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسل کر خود کو پوری طرح بیدار کیا۔ اس کی نگاہ جب کھلے آسمان پر پڑی تو حیرت سے چہرے کی رگیں کھنچنے لگیں۔ آسمان پر چمکتا ہوا زرد سورج اس کے خیال کو رد کیے دے رہا تھا۔ اس نے چونک کر اپنے گرد نگاہ ڈالی تو دوسری بار حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کے قریب ہی ایک جوان منگول لڑکی موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود مشکیزہ اس بات کا عکاس تھا کہ اس نے اسے پانی کے چھینٹے سے بیدار کیا تھا۔ وہ اس ویرانے میں منگول لڑکی کو پا کر جہاں متحیر تھا وہیں اسے ایک نئی امید کا سہارا بھی ملا تھا۔ ناظرین، غازی عبداللہ شافی کرک سے سیدھا مصر پہنچا اور قاہرہ کے باہر ایک چھوٹے سے قصبے حما میں قیام کیا۔ یہاں پہنچنے پر اسے یہ علم زدہ اطلاع ملی کہ جمال الدین المراہی اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے بچھے ہوئے جال میں نوعمر سلطان سیف الدین ابوبکر پھنس کر پایا تخت سے معزول کر دیا گیا ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ سیف الدین ابوبکر جیسا بھی حکمران تھا، غازی عبداللہ شافی کے دل میں اس کے لیے اب بھی عزت باقی تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، ہونی کو بھلا کون ٹال سکتا تھا۔
उसने मुतासिब बैठे रहने की बजाय फौरी तौर पर अमली कदम उठाने का फैसला किया। अब उसके पास वक्त ज़्यादा नहीं बचा था। एक जानब उसे जमालुद्दीन अल-मरही को मज़ीद पेशकदमी से रोकना था, तो दूसरी जानब नजमुद्दीन अयूब के लिए राह हमवार करना थी। उसने फौरी तौर पर कहरा में मौजूद ऐसे उमरा से रब्ता कायम करना शुरू कर दिया जो जमालुद्दीन अल-मरही से किसी न किसी वजह से खैफ थे या फिर उसे दिल ही दिल में नापसंद करते थे। चूँकि जमालुद्दीन अल-मरही का मनसा भी कुछ ऐसा था कि उमरा अपनी नापसंदीदगी का बरमला इजहार भी नहीं कर पाते थे। गाजी अब्दुल्ला शाफी का पैगाम पाते ही ऐसे उमरा की एक मुख्तसर जमात ने उससे फ़ौरन रब्ता कायम कर लिया। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि गाजी अब्दुल्ला शाफी नजमुद्दीन अयूब को बलाद मिस्र का मुंतज़म बनाने का ख्वाहिशमंद है, तो उन्होंने मुकम्मल साथ देने का इंदिया दे दिया। इसी जमात ने वापस कहरा पहुंचकर नजमुद्दीन अयूब के हक़ में तहरीक चलाना शुरू कर दी। उमरा का बड़ा हल्का इसी बात का ख्वाहिशमंद था कि अनान हुकूमत अयूबी ख़ानदान में रहनी चाहिए। सैफुद्दीन अबू बकर के बाद कोई ऐसा नाम उनके सामने मौजूद नहीं था जो बलाद मिस्र की हुकूमत संभालने का एहल होता। नजमुद्दीन अयूब भी एक अरसा से उनकी निगाहों से ओझल था। दूसरा, उसके बारे में मुतज़ाद खबरें फैली हुई थीं कि शायद वो ज़िंदा नहीं है। जब उन्हें यह खबर मिली तो वो सब मिलकर बड़े जोशो खरोश से नजमुद्दीन अयूब के हक़ में सरगर्म हो गए। बतौर सरबराह हुकूमत जो नाम अभी तक मजलिस उमरा में पहुँचे थे, उनमें एक नाम तो अमीर जमालुद्दीन अल-मरही का था और दूसरा नाम मलिकुल सालेह इमादुद्दीन इस्माइल हाकिम दमिश्क व बलबक का था। अल मलिकुल सालेह का नाम उमरा की उस जमात ने पेश किया था जो ये समझती थी कि इंतज़ाम हुकूमत के लिए किसी तजर्बाकार और बारोब शख्सियत की ज़रूरत है। उनकी निगाहों में इमादुद्दीन इस्माइल एक सख्त गिर हाकिम होने के साथ बेहद शुजा भी था। बलाद मिस्र को किसी ऐसे ही मुंतज़म की ज़रूरत थी। जब इस मजलिस में उमराए मिस्र की दूसरी बड़ी जमात ने नजमुद्दीन अयूब का नाम पेश किया तो मजलिस में शामिल कई अरकान के चेहरे खिल उठे। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहा। एक जानब जमालुद्दीन अल-मरही उमराए मिस्र के बालाखानों में खोज जाकर चापलूसी और मिन्नत व समाजत करता रहा कि वो उसे नया सुल्तान बनाने में उसकी मुआवनत करें। वो मिस्री उमरा की बड़ी अक्सरियत को आला ओहदों के लालच के जाल में फंसा चुका था। मजलिस इंतखाब ने बलाद मिस्र के नए हुक्मरान के लिए 3 नामों का ऐलान करते हुए 15 ज़िलक़अदा 637 हिजरी फैसले की आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी थी। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और उमरा को हिदायत की गई थी कि वो अपनी आरा इस तारीख तक उनके पास जमा करवा दें ताकि रैयत की ख्वाहिश का एहतराम किया जा सके। नाजरीन, बरकई खान वसी और इस हिस्से पर फैली हुई मंगोलियाना सल्तनत में कई माह की दरबदरी और ख्वारी के बाद उर्दू ज़री खेल के दारुल हुकूमत सराय में वापस दाखिल हुआ। उसका चेहरा खाकलू था, कपड़े गर्द से अटे पड़े थे। वो पहली निगाह में किसी भिखारी से कम नहीं दिखाई देता था। जर्द लिबास अजीब सी ख्याली रंगत में बदल चुका था। सराय के लोगों ने उस पर उचड़ती निगाह डाली और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। कोई उसे पहचान नहीं सका था कि ये उर्दू ज़री के हाकिम अजीम बातू खान का छोटा भाई बरकई खान है। उसने सराय में दाखिल होने के बाद पल भर चारों जानब दूर तक निगाह दौड़ाई। अपनायत के एहसास की शिद्दत उसे अपनी शरियानों में दौड़ती हुई महसूस हुई। जिस्म का रुआं रुआं फड़कने लगा था। लम्हा भर के लिए उसे यह सब भला सा लगा, मगर जो ही उसका ध्यान अपने गुमशुदा दोस्त की जानिब मबजूल हुआ तो तबीयत पर तकदुर सा छाने लगा। लाशौरी तौर पर उसने अपने घोड़े के कदमों का रुख नूरुद्दीन के घर की जानिब मोड़ दिया। उम्मीद का एक मध्यम सा हेवला उसके जहन के किसी गोशे में मचल रहा था। शायद मतीउद्दीन अजकई कबीले से निजात पाकर वापस लौट चुका हो। चंद सैतों के बाद वह नूरुद्दीन के दरवाजे के सामने सर झुकाए खड़ा था। नूरुद्दीन जोहर की नमाज की अदायगी से फारिग हुआ ही था कि वो घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ पर चौंक गया। बेटे की वापसी की उम्मीद में उसके कदम खुद ब खुद सदर दरवाजे की जानिब उड़ते चले गए। दरवाजे के बाहर बरकई खान घोड़े की लगाम हाथ में थामे शशो पंज में खड़ा था। चंद लम्हे कबल दिलो दिमाग में छई उम्मीद की किरण नूरुद्दीन के चेहरे पर निगाह पड़ते ही दम तोड़ गई। दोनों खामोशी के आलम में एक दूसरे का चेहरा तकते रहे। दोनों की आंखों में गहरा इस्तफसार झलक रहा था। दोनों के उतरे हुए चेहरों ने खुद ही जवाब फराहम कर डाला था। आंखें ही सवाल उठाती और आंखें ही जवाब देती थीं।
اے اللہ تو ہی میرے بیٹے کا نگہبان ہے، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ ڈوبتے ہوئے دل سے ایک لرزتی ہوئی دعا نکلی، بابا آپ مایوس مت ہوں، آپ کا بیٹا جہاں بھی ہے خیریت سے ہے، وہ جلد ہی واپس آ جائے گا۔ میں نے جہاں توڑ کوشش کی ہے کہ اسے اپنے ساتھ لے کر آتا، مگر شاید یہ جدوانی آسمان کو ابھی منظور نہیں ہے۔ وہ میرے آگے آگے بھاگتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ کان زیادہ بے فکر رہو، میں بھی رحمت خداوندی سے مایوس نہیں ہوا۔ میرا اللہ میرا مددگار ہے، وہ مجھ سے اولاد کی محبت کی آزمائش لینا چاہتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے امتحان میں سرخرو ہوں گا۔ بابا آپ کو کس نے بتایا کہ میں کان زیادہ ہوں؟ برکئی خان ایک لمحے کے لیے متحیر رہ گیا۔ اعلیٰ نسب لوگوں کی شخصیت چھپانے سے بھلا چھپتی ہے کیا؟ آپ کو معلوم ہو گیا، خیر کوئی بری بات نہیں۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگا، آپ مجھے غیر مت سمجھیے، میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ متی الدین کو میں نے اپنے بھائی سے کم بھی نہیں سمجھا۔ تمہیں زبان سے اقرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری حالت منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں آج تک کبھی ناکام و نامراد نہیں رہا، مگر برکئی خان کا لہجہ رند رہنے لگا۔ وہ لگام کو ہاتھوں میں بری طرح مسل رہا تھا۔ نور الدین خود بھی غم سے نہ ڈھال تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر برکئی خان کا کندھا تھپ تھپایا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ عجب بات تھی کہ دونوں کا غم مشترکہ تھا، دونوں گردش زمانہ کا شکار تھے۔ ایک غمخوار دوسرے غم زدہ کی ڈھارس بندھا رہا تھا۔ میں ایک دو دن میں دوبارہ اپنے بھائی متی الدین کی تلاش میں نکلوں گا۔ میرے سپاہی بدستور اس کے بارے میں کھوج نکالنے میں جتے ہوئے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ برکئی خان بوڑھے غمزدہ باپ کے سامنے مزید ٹھہرنے کی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ اس نے وہاں سے رخصت ہو جانا مناسب سمجھا اور گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے وہ اپنے شاہی محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ ناظرین، جمال الدین المرہی کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ نجم الدین ایوب کا نام پیش کرنے میں غازی عبداللہ شافی کا ہاتھ ہے اور آج کل وہ قاہرہ کے بحر قصبے حما میں مقیم ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بڑے زور و شور سے اس کے عتاب زدہ اور اس سے ناراض عمرہ کی جماعت کے ہمراہ نئے سلطان کے بارے میں تحریک چلا رہا ہے۔ عمرہ کی وہ جماعت جسے وہ ماضی میں ذلیل کر کے قاہرہ سے نکلوا چکا تھا، اس کے ساتھ مل چکی تھی اور وہ سب بہمی اتفاق سے جمال الدین المرہی کے خلاف برسر پیکار تھے۔ یہ صورتحال جمال الدین المرہی کے لیے بڑی تشویشناک تھی۔ اس نے غازی عبداللہ شافی سے خود ملنے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ اسے منانے میں کامیاب ہو گیا تو نجم الدین ایوب کا پتہ ایک بار پھر صاف ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ ہما پہنچا اور اس سرائے میں چلا آیا جہاں غازی عبداللہ شافی ٹھہرا ہوا تھا۔ غازی عبداللہ شافی نے جب اس کی صورت دیکھی تو اس کے بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ بہرحال وہ ابھی ایسے مقام پر نہیں تھا کہ اپنے غصے کا برملا اظہار کر پاتا۔ اس نے جمال الدین المرہی کو بیٹھنے تک کا نہیں کہا۔ میرے دوست، میرے بھائی، جمال الدین اپنے عید بھرے لہجے میں بولا، میں اپنے ناروا سلوک اور سابقہ کوتاہی پر بے حد نادم ہوں اور معذرت طلب کرنے کے لیے خود چل کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ المرہی، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، تمہیں یوں گڑ گڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تم جاؤ اور اس وقت کا انتظار کرو جب مجھ سے کوتاہیاں سرزد ہوں گی۔ میرا حسن سلوک تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ غازی عبداللہ شافی کے چہرے پر نفرت انگیز مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ جمال الدین المرہی فرتے تیش میں محض پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ غازی، میں تم سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر یہاں کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ پتھر پر ماتھا ٹھونکنے آیا ہوں۔ بہرحال یہ میری غلطی ہے، مگر تم اس وقت سے پناہ مانگو جب میں بلاد مصر کی گدی پر براجمان ہوں گا اور تم میرے سامنے پابائے زنجیر کھڑے ہو گئے۔ وہ اس کا سرد رویہ برداشت نہ کر پایا، اس لیے الفاظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ المرہی، تم نے پہلے کون سی کسر چھوڑی تھی؟ بلکہ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، وہی میرا نگہبان ہے۔ انشاءاللہ تم اپنے ناپاک عزم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں یہاں تمہاری اوٹ پٹانگ سننے نہیں آیا، بلکہ تمہیں متنبع کرنے آیا ہوں کہ تم نے نجم الدین ایوب کے سلسلے میں جو گمراہی پھیلا رکھی ہے اسے باز آ جاؤ، ورنہ جمال الدین المرہی پر ریشہ سا طاری ہونے لگا۔ وہ دونوں مٹھیاں بار بار بھینچتا رہا۔ نجم الدین ایوب کے معاملے سے تمہارا کیا تعلق؟ وہ مجلس انتخاب کا مسئلہ ہے،
کہ وہ کیا طے کرتی ہے۔ دوسرا نجم الدین ایوب میری ہی نہیں، تمام بلاد مصر کی متفقہ آواز ہے۔ نجم الدین ایوب بلاد مصر تک پہنچے گا تو ہی سلطان بن سکے گا۔ اگر تم نے اس کے متعلق یہ پروپیگنڈا بند نہ کیا تو خواہ مخواہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مجھے گیدڑ بھپکیاں دینے کی بجائے اپنی خیر منول مرہی، میں نے جو کرنا ہے وہ کر کے ہی رہوں گا، بس تم وقت کا انتظار کرو۔ غازی عبداللہ شافی کے چہرے پر گہرا اعتماد دکھائی دے رہا تھا۔ جمال الدین المرہی خود کو زچ محسوس کرنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر کی ڈینگیں ماری اور پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ غازی عبداللہ شافی اسے مرغ بسمل کی طرح تڑپتا دیکھ کر معزوز ہوتا رہا۔ وجہ الدین بکری بلاد مصر کی عساکر کا امیر اعلیٰ تھا۔ اس نے جمال الدین المرہی کے ایما پر نوعمر سلطان سیف الدین ابو بکر کو اعتکاف کی حالت سے گرفتار کیا تھا۔ جہاں وہ جمال الدین المرہی کا ہمراہ تھا، وہیں اسے اپنی ذات کے حوالے سے بھی اس سے سخت خطرہ لاحق تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر جمال الدین المرہی سلطان مصر بننے میں کامیاب ہو گیا تو ممکن ہے کہ وہ رازدار سمجھتے ہوئے اسے اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ بظاہر تو جمال الدین المرہی اسے کامل تحفظ کی ضمانت دے چکا تھا، مگر سلطان کی حیثیت سے وہ اسے کہیں زیادہ با اختیار بن جاتا۔ وہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بدلتے حالات پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے دل میں ملک الصالح عماد الدین اسماعیل کو سلطان مصر بنانے کی خواہش پنپ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے عماد الدین اسماعیل کے ساتھ خفیہ مراسلات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ جمال الدین المرہی اس امر سے بے خبر تھا۔ ایک شام غازی عبداللہ شافی اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے ہمراہ امراء مصر کی ایک جماعت بھی تھی۔ وجہ الدین بکری جہاں غازی عبداللہ شافی کی اس دلیری پر متحیر تھا، وہیں وہ امراء مصر کو ان کے ہمراہ دیکھ کر خاموش رہا، ورنہ وہ اسے زندہ خانہ میں ڈالنے میں ایک پل نہ لگاتا۔ غازی عبداللہ شافی کو قاہرہ سے جلا وطن کیا جا چکا تھا۔ اس کی وہاں موجودگی بذات خود کسی جرم سے کم نہیں تھی۔ اس نے سب احباب سے نشیز سنبھالنے کے لیے کہا۔ جب سب لوگ اطمینان سے بیٹھ گئے، وہ ان کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے متوجہ ہوا۔ امیر عساکر ایک امیر قدر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، آپ یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ آج کل بلاد مصر کی سلطانی کا معاملہ زوروں پر ہے، جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اپنی رائے کسی ایسے شخص کے حق میں دیں جو کہ حقیقتاً بلاد مصر کی حکمیت کا اہل ہو۔ وجہ الدین بکری گویا ہوا، میں آپ کے خیال سے بالکل متفق ہوں۔ میری خود یہی دلی خواہش ہے کہ ہمارا سلطان کوئی ایسا شخص ہو جو ہماری زمین و مفادات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمارے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے قابل ہو۔ میں اس بارے میں غور و خوض کرتا رہا ہوں۔ ابھی تک جو نام مجلس میں سامنے آئے ہیں ان میں سے عماد الدین اسماعیل ہی ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں۔ جمال الدین المرہی کے سلطان بننے سے فتنہ و فساد کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں اس وقت صلیبی دشمنوں سے بھی خطرہ ہے۔ الحمدللہ ہماری عساکر میں اتنی قوت موجود ہے کہ وہ انہیں دندان شکن جواب دے سکیں، مگر عساکر اسی وقت اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکیں گی جب انہیں سلطان کی حمایت حاصل ہوگی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ عماد الدین اسماعیل ہی ایسا شخص ہے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ وجہ الدین بکری نے ان کی جانب سے کسی دوسرے نام پیش ہونے سے قبل ہی اپنی رائے ان پر ٹھونس دی تھی۔ وہ شاید انہیں کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اسے کسی دوسرے نام کی حمایت کرنے پر مجبور کرتے۔ وہ کن آنکھوں سے ان کے چہروں پر تذبذب کے آثار بھی دیکھ رہا تھا۔ عمرہ اس کی بات پر بے چین دکھائی دینے لگے۔ امیر عساکر ایک دوسرا امیر بولا، آپ کی رائے سے ہم متفق نہیں ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ بلاد مصر کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں، ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، مگر عماد الدین اسماعیل کا نام سلطان مصر کے لیے منتخب کرنا صحیح امر نہیں ہے۔ میں آپ کی بات کا برا نہیں مناؤں گا۔ وجہ الدین بکری مسکراتے ہوئے بولا، آپ معززین مصر ہیں، آپ کے دم سے سلطنت میں امن و امان قائم ہے، مگر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ عماد الدین اسماعیل میں ایسی کون سی برائی ہے کہ اسے سلطان نہیں بننا چاہیے۔ معزز امیر، غازی عبداللہ شافی نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ میں اپنی ناقص معلومات کے اعتبار سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عماد الدین اسماعیل کے بجائے نجم الدین ایوب زیادہ بہتر نام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عماد الدین اسماعیل عمر کے اس حصے میں ہے
جہاں انسان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، جبکہ نجم الدین ایوب ایک نوجوان ہے۔ عماد الدین اسماعیل کو بلاد مصر سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اگر وہ پرزور اسرار پر اس امر کی حامی بھر لیتا ہے تو وہ کسی بھی درباری امیر کو منتظم بنا کر یہاں بھیج دے گا۔ بلاد شام و شرقیہ کو بلاد مصر پر فوقیت حاصل ہو جائے گی۔ ہماری حیثیت میں اس خراج دینے والوں کی سی ہوگی۔ یہ قدم ہماری خود مختاری اور آزادی پر مہلک ضرب ثابت ہوگا۔ وقت گواہ ہے کہ صلیبیوں کے لیے عماد الدین اسماعیل کا رویہ بے حد ہمدردانہ رہا ہے۔ اگر اس کے دل میں ایمان و جہاد کی ذرا سی بھی خواہش ہوتی تو وہ بلاد شام و شرقیہ کا اتنا طاقتور حکمران ہے کہ اب تلک صلیبیوں کا نام و نشان مٹا چکا ہوتا۔ ایسا شخص بھلا ہمارے مستقبل کی کیا حفاظت کر سکتا ہے؟ رہا سوال نجم الدین ایوب کا، تو اس میں ایسی بات موجود ہے جو اسے سلطان بننے کا اہل ثابت کرتی ہے۔ وہ ایک عرصہ تک مصر میں مقیم رہا، یہاں کے لوگ اسے جانتے ہیں، وہ اسے پسند کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ اس سرزمین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔